ہمارا اردو کا تیسرا باب ہے، باب نمبر 3، اخلاق حسنہ۔ اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے اخلاق حسنہ اور اس کے مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ اس خلاصہ میں ہم حضرت محمد کے اخلاق کے بارے میں بات کریں گے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور انور کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کے اخلاق تھے۔ آپ کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی اور یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، بے شک اے محمد آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر فائز ہیں۔ حضور نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور دود و دہش والے تھے اور سب کی خواہش کو پورا کرتے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کرتے پھر بھی بچ رہا۔ آپ نے کہا جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات بھر مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے، پھر گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ خود سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود ہی سیتے، بکریوں کا دودھ خود دھوتے۔ مجمع میں بیٹھے ہوتے سب کے برابر ہو کر بیٹھتے، اکثر دعا مانگتے تھے، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا نہ ہو۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے، پیار کرتے۔ آخر وہ دن آیا جب آپ اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ آپ کا وہ عزم اور استقلال یاد رہے گا جب آپ نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دے تب بھی میں حق کے علاوہ کوئی حق کی بات کرنے سے باز نہ آؤں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے۔ سوالات و جوابات دیکھیں۔ اخلاق حسنہ کے کویسچن نمبر 1 ہے، کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے قرآن نہ ہی پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کے اخلاق ہے۔ آپ گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے میں آر نہیں سمجھتے تھے؟ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے آپ خود سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود گانٹ لیتے، بکریوں کا دودھ خود دھوتے۔ مجمع میں بیٹھے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ آپ ہر طرح کا کام کر لیتے اور کسی کام کو کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ نے کیا کردار کیا؟ مسجد نبوی کے بنانے میں اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ نے بھی کام کیا۔ کویسچن نمبر 4 ہے، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد تھا؟ آنسر ہے، حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کویسچن نمبر 5 ہے، آپ کا پڑوسیوں کے بارے میں کیا سلوک روا رکھنے کا فرمان تھا؟ آپ کا فرمان تھا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔